ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کو آگے بڑھائیں گے اور کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، افضل بٹ صاحب، بیرسٹر حیدر عمر حیات صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈیجیٹل رائٹس اور پیکا کے قانون کے حوالے سے ساری بات کر رہے ہیں۔ کاظمی صاحب بات آپ کر رہے تھے بریک سے پہلے، اس کو کمپلیٹ بھی کر لیجئے، اور پھر میں چاہوں گا کہ بٹ صاحب سے اور حیدر سے بھی ہم یہ لے لیں کہ یہ ان پٹ دینا کیا چاہیں گے۔ اب معاملہ تو رک چکا ہے اور کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہونی چاہیے، اور آپ اب ذرا اس ویسٹ کوٹ کو یا کوٹ کو حکومتی جو ہے کہ اتار کے پیچھے کر کے اور بطور جرنلسٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کی نظر میں، ہم آپ کی باتوں سے ایگری کرتے ہیں جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ وہ بگاڑ نہیں ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، لیکن جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ہم ہر روز یہاں پہ بہت ماریں کھائی ہوئی ہیں، ہم شاید تھک گئے، مزید مار کھا نہیں سکتے۔ دیکھیں عمر حیات صاحب نے ایک بڑی بات کی یہاں پہ کہ جو تجزیے پہ بھی سزا ہو سکتی ہے، ایک بندہ تجزیہ دے رہا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں قوانین اس طرح کام نہیں کرتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں، وہ خبر نہیں کہہ رہا۔ خبر کیا ہوگی یار؟ وہ نواز شریف کی کسی مل سے 11 را کے ایجنٹ پکڑے گئے۔ اب ایک خبر آتی ہے، اس بندے نے چاہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا یا اپنی ویب سائٹ سے وہ خبر ہٹا دی، لیکن جو لاکھوں بندوں تک وہ پہنچ چکی ہے وہ آج بھی کہتے ہیں بھائی وہ میاں صاحب کی جو فیکٹری سے 11 راؤ کے ایجنٹ پکڑے تھے وہ کدھر گئے؟ تو جب اس طرح کی بنیاد بنا کے خبریں آئیں گی پھر سزا تو بنتی ہے۔ اچھا، یہ لا آف ڈیفیمیشن اور لا آف ٹارٹ جو ہیں، یہ دو بڑے، اس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑی باریکی سے اس کے اندر ہر چیز آپ کو موجود ہے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ نیا قانون، نئی اتھارٹی آ گیا، اگر اس نے بھی عمل نہ کیا، مس یوز کیا، تو مسئلہ پھر وہیں کا ہوگا۔ دیکھیں پہلے یہ ہوتا رہا نا، کسی بھی صحافی کو ایک بڑی سے بڑی، چاہے فیک نیوز ہے چاہے ڈیفیمیشن کیس ہے، اس کو اٹھا کے ڈیلا بھیجیں نا، جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے 1 لاکھ سبسکرائبر بڑھ جائیں گے۔ جیل تو ان کے لیے نعمت کے طور پہ سامنے آتی رہی ہے، وہ ان کی ایک جو مزاحمت ہے اس کی عکاس بن گئی۔ اب جب یہاں پہ جرمانے کی بند میں بھی پیسے آ رہے ہیں اور سزائیں ہو رہی ہے سخت، تو میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر، دیکھیں کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں نا، سوشل میڈیا یا اے آئی جنریٹڈ چیزیں نہیں تھی، اب ہر روز اس ٹیکنالوجی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی تصاویریں لگا کے خاص کر خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ صحافی ہوں۔ ابھی ہماری بہن ہے عاصمہ شیرازی، ان کے حوالے سے کچھ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے منفی پروپیگنڈا کرتے رہے، آپ نے نہیں دیکھا ان کے حوالے سے کیا بہتان ترازیاں اتری، الزام تراشیاں اتری۔ ڈیفیمیشن کے لا تو ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پی ایف یو جے ہے یا جو بھی ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں، وہ اس حوالے سے ضرور غور کریں، ان لوگوں کا کلا کما کرنے میں حکومت کی مدد کریں، مدد کرنی چاہیے۔ بٹ صاحب، آپ کے ذہن میں کیا ایک خاکہ بن رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اب آپ کمیٹی بنائیں گے، کچھ لیگل ایکسپرٹ بھی شامل کریں گے اس میں، کہ کیا ان پٹ دے سکتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کے، جیسے ابھی یہ حیدر کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ ساروں کو مرج بھی کر سکتے ہیں، پی ٹی اے کو، پیمرا کو، آپ کی پریس کونسل آف پاکستان بھی ہے، اسی طرح یہ پی بی ہے، پی این ایس ہے، اے پی این ایس ہے، کہ ان کے بھی نمائندے اگر ہوتے ہیں تو کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں ہے یا بھی مشاورت کے بعد؟ خالد صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ، ہم نہ تو مادر پدر زادی کے حامی ہیں، فیک نیوز کے ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں، اور ٹرولنگ کے ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرولنگ اس وقت سینسرشپ کے لیے سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ آپ پتہ ہے ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں ان کو خبر دی انہوں نے کوئی، ان کے بچوں کی تصویریں، ان کی بچیوں کی تصویریں، ان کی بیویوں کی تصویریں ہم یہ فیس کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہم اس کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ساری فیک نیوز کی فیکٹریاں جو ہیں نا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے ارد گرد ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے، اور ساری سیاسی جماعتوں نے بھگتا ہوا ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا ایک تو کاظمی صاحب جیسا ونگ رکھا ہوا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، اور ایک ونگ جو ہے وہ ٹرولنگ کے لیے بھی اب رکھ لیا ہے کہ جو بندہ جس کی خبر پسند نہ ہو۔ تو یہ سیریس بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو بہت سی چیزوں کی رولز ریگولیشن کی ضرورت ہے، کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے۔ اب آ جائیں کہ یہاں ایک خبر کا تعین کیا ایک سیکشن افسر کرے گا، ایک سب انسپیکٹر کرے گا، یا ایک جرنلسٹ کو کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ایسی باڈی بن رہی ہے تو اس میں کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے صرف ایک جرنلسٹ کہہ دیا تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ تو دوسرا، آپ نے 3 سال سزا کا فیصلہ کر لیا، 20 لاکھ جرمانہ دے دیا، تو درمیان میں ہائی کورٹ کو اڑا دیا۔ اب آپ کی اپیل کہاں پہ ہوگی؟ سپریم کورٹ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو، اس اتھارٹی کو جو بھی آپ بنائیں گے، اس کو آپ ہائی کورٹ کا درجہ دے رہے ہیں۔
اور پہلے بھی پیکا کے اندر اطہر من اللہ صاحب کے ڈسین میں تھا کہ آپ موقع دیں انکوائری، اسے پوچھیں، وضاحت لیں، اگر کہیں ہو جاتا ہے تو پھر جا کے آئیں، لیکن وہ پوچھنے کے بغیر پتہ اس وقت چلتا تھا بندے نے جا کے اتھوں آگے پھاڑ کے چل بھائی پٹھا ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح ایک یہ ہے کہ اس میں ٹرم ہے کہ بیڈ انٹینشن. اب بیڈ انٹینشن جو ہے وہ جس نے آپ کے خلاف کارروائی کرنے ہیں وہ فیصلے کا اختیار وہ رکھتا ہے کہ آپ کی بیڈ انٹینشن تھی یا گڈ انٹینشن تھی جو آپ نے میاں صاحب نے بری نیت سے تیار اغوا کرنے کی سازش کی. ہاں بالکل. تو اس لیے ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنا ایک ایک چیز پہ پیرا وائز انپٹ دیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اس میں اخلاص کا مظاہرہ کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے. حیدر آپ ایز اے ڈیجیٹل ایکسپرٹ اس کے اندر کیا انپٹ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہونا چاہیے انکارپوریٹ، اگر چلیں ساری چیزوں کو مرج کیا جائے یا الگ الگ بھی ہوں، جو بھی ہو جیسے بھی ہو؟ سر دیکھیں دو چیزیں اس میں ہمیں دیکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈیفیمیشن کا لا آلریڈی موجود ہے جو ان چیزوں کو کور کرتا ہے، اچھا ٹھیک ہے وہ صحیح طرح نہیں کام کرتا، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم رادر کہ ہم اسے ایک سائڈ پہ کر دیں اور اسے اگنور کر دیں اور ایک نئی اتھارٹی ریگولیٹری ایجنسی بٹھا دیں، ہم اس کو کس طرح کریکٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ مجھے امید ہے کہ تھوڑی سی اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی، وہ یہ کہ آپ کا جو ریگولیٹر آپ بٹھا رہے ہیں وہ آپ کی حکومت بٹھا رہی ہے. آپ نے ایک کمپلینٹ کاؤنسل بنائی، وہ کمپلینٹ کاؤنسل آپ کی حکومت اس پہ لوگ نامنیٹ کرے گی. آپ نے ایک ٹرائیبیونل بنایا، اس ٹرائیبیونل میں آپ کی حکومت لوگ نامنیٹ کرے گی. اس کی جب اپیل جاتی ہے وہ سپریم کورٹ جاتی ہے. سپریم کورٹ جب یہ جائے گی تو اس میں کیونکہ آرٹیکل 19 کی تشریح ہوگی تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جائے گا. اس میں 26th امینڈمنٹ کے نیچے اگین حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون اسے سنے گا. امپارشیلٹی اس میں کوئی بھی نہیں ہے. سو ہمیں اس چیز کو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس میں امپارشیلٹی ہم دکھائیں. کسی کا کوئی بھی اس میں کوئی ایشو ہے، کوئی اس میں جاتا ہے تو ہی شوڈ بی ہوپ فل کہ دیر از گوئنگ ٹو بی این امپارشل ہیئرنگ جس کے تھرو اس کو یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں درست بات کر رہا ہوں تو اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوگا اور اس درست بات کو میری جو ہے وہ ثابت کیا جائے گا اور اس کے اکارڈنگ میرے حق میں ایک فیصلہ آئے گا. انٹینشنز بھی ہونی چاہیے اور صاف جو ہے کہ وہ محض جو ہے کہ وہ شہریوں کو سزا دینا مقصد نہیں ہے، اصلاح بھی اگر اس کے اندر ہو تو ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر حیدر آپ کا، افضل بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.